اب ذرا آئیے اس لطیف بہت خوبصورت گفتگو اس وقت مفتی صاحب نے کی، اور یہ بالکل اس وقت سمجھ لیجئے کہ جو 24 کروڑ مسلمان ہیں ان کی یہ پل سے جو گفتگو آپ کر رہے ہیں، کیونکہ اضطراب ظاہر ہے بہت اس وقت پوری قوم میں۔ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک طرف تو ظاہر ہے خاتم الانبیاء ہیں، ایک اور بڑا حسین سا تاج اللہ تعالیٰ نے آپ کے سر اقدس میں سجایا، اور وہ انبیاء کی امامت کا تاج ہے۔ اس کا ایک پورا ظاہر بیک گراؤنڈ ہے، اس کا پرسپیکٹیو ہے۔ ذرا اب آئیے تھوڑا سا ہمارے جتنے بھی سننے والے ہیں سب کے قلب کو، روح کو تھوڑی سی تسکین پہنچائیں، بتائیے ذرا۔ جی جنید صاحب، جس طرف مفتی صاحب اشارہ فرما رہے تھے، انبیاء کی امامت اور ختم نبوت یہ عین یکدگر ہیں، یہ ایک ہی حقیقت کے دوروں ہیں۔ یعنی وہ نبی محترم جس پہ سلسلہ انبیاء درجہ کمال کو پہنچنا ہے وہی امام الانبیاء ہوں گے نا، اور جب وہ امام الانبیاء ہو گئے تو اس کے بعد تو مزید کسی مقتدی کے آنے کا گنجائش نہیں رہتی، چیپٹر کلوز ہو گیا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا، اس کا ایک آرگومنٹ یہ بھی ہے کہ آپ نے تمام انبیاء کی امامت فرمائی۔ اللہ اکبر۔ جب آپ نے تمام انبیاء کی امامت فرمائی تو اس کے بعد کوئی بعد میں لیٹ آ جائے کہ میں بھی اس کیٹیگری میں شامل ہوں، تو مجھے بتائیں اس کا کیا جواز نظر آتا ہے؟ نہیں، وہ بعد میں جو جواز نظر آتا ہے مارے جائیں اور کچھ نہیں۔ اسی بات جناب یہ ہے کہ ختم نبوت کا معاملہ جیسی خدا نہ خواستہ ختم نبوت کا انکار صرف کفر تو ہے ہی، اس امت کی موت ہے۔ سر ایسا ہی ہے، عمارت زمین بوس ہو جائے گی۔ یہ اسلامی تہذیب، مسلم کمیونٹی جس سٹرکچر پہ کھڑی ہے اس کا نام ہے ختم نبوت۔ ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیے نا، 1250 شہادتیں کیوں اختیار کی پھر؟ ایسے پوری تاریخ ہمارے سامنے، صرف پاکستان کو دیکھیں، ابھی آئین پاکستان کا ذکر ہوا، جو اسپرچل فادر ہیں پاکستان کے اقبال، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں لا نبی آبادی ز احسان خدا، اللہ پردہ ناموس دین مصطفیٰ۔ اللہ، یہ اللہ کا احسان ہے کہ ہمیں ان کا امتی بنایا جنہوں نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اور یہ کہنا یہی ناموس دین مصطفیٰ ہے، پس خدا بر ما شریعت ختم کرد، بر رسول ما رسالت ختم کرد، رونق از ما محفل ایام را، او رسول را خاتم و ما اقوام را۔ اللہ، حضور خاتم النبیین ہیں اور ہم خاتم الامم ہیں، ہمارے بعد کسی امت میں نہیں آنا۔ اللہ، ہمارے بعد کوئی امت ہونا کلیم کرے گا تو جھوٹ ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک منظرنامہ معراج کا۔ اچھا، اب اس پہ آگے آتے ہیں۔ اب یہ جو ختم نبوت کا ایک بدرجہ کمال اظہار واقعہ معراج میں ہوتا ہے، وہ بتائیے ذرا، آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ یعنی یہ جو واقعہ معراج ہے یہ ختم نبوت کو آگمنٹ کیسے کرتا ہے؟ جیسے ہی سفر شروع ہوتا ہے، مسجد اقصیٰ کے اندر تمام انبیاء کی آپ امامت فرماتے ہیں، تمام انبیاء وہاں آپ کی اقتداء میں موجود ہیں۔ یہاں سے سفر شروع ہوا، گویا جو سلسلہ انبیاء اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام سے قائم فرمایا تھا اس کو درجہ کمال مل گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے ساتھ۔ سبحان اللہ۔ اور تمام انبیاء نے، جس طرف بشارت صاحب نے اشارہ کیا، میثاق میں جو جو وعدے کیے تھے ان وعدوں کی عملی تصدیق اپنے عمل سے اس عالم کے اندر واقعہ معراج میں فراہم فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان کہ جو ہم نے میثاق کیا تھا اس میثاق کی تائید میں ہم حضور کی ابتدا میں کھڑے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ کی جو معراج کا سفر جو نیا سب شروع ہوتا ہے، اب پوری کائنات پہ حضور کی نبوت کو اسٹیبلش کیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی معراج کیا ہے؟ اللہ، دیکھیں، ایک تو حضور کی خاتمیت ہے انسان کے اخلاقی ارتقاء کے لحاظ سے، انک لعلی خلق عظیم، ٹھیک، کہ حضور جس اعلیٰ درجہ اخلاق پہ چلے گئے، جو معراج دے دی اس سے آگے اب انسانیت نہیں جا سکتی۔ اللہ، آپ نے نظام کو اسٹیبلش کر دیا، اب اس سے بہتر نظام انسانیت کو کوئی نہیں ملے گا۔ آپ نے ایک تہذیب کو تخلیق کر دیا، اس سے بڑی تہذیب اس کے بعد پیدا نہیں ہوئی۔ اسلامی تہذیب کے بعد اس سے بڑی کوئی تہذیب پیدا نہیں ہوئی۔ اللہ اکبر۔ آپ نے پورے کائنات کو وزٹ کیا معراج کے اندر، گویا کائنات کے ذرے ذرے پر ختم نبوت کی روشنی پہنچا دی آپ نے۔ اللہ، اللہ، اللہ۔ تو یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، اب آگے چلیں، یہ صرف اس دنیا تک نہیں ہے، عالم بالا تک نہیں ہے، عالم بعد الطبی اور ماورائیت تک نہیں ہے، یہ سفر آخرت تک چلتا ہے۔ میدان محشر ہے، ایک عجیب منظر ہے، ہر ایک کو اپنی مغفرت کی فکر ہے، اپنی نفسی گالوں، اور ہر امت اپنے نبی کی طرف جا رہی ہے، اور ہر نبی ایک ہی بات کرے، اذهبوا الی غیری، اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ، میرے پاس نہ ہو۔ ہر ایک کو اپنا کوئی نہ کوئی معاملہ یاد آ رہا ہے، حتیٰ کہ سب حضور کے پاس آتے ہیں، فرماتے ہیں انا لہذا، اللہ، میں اسی کے لیے۔ آپ سجدے میں تشریف لے جاتے ہیں، جب سجدے میں جاتے ہیں بارگاہ رب العزت سے حکم ہوتا ہے ارفع راسک سل تسمع وتعطی، اے میرے رسول آپ سجدے میں سر اٹھاؤ، آپ سوال کرو، آپ کو عطا کیا جائے گا۔ اللہ، حضور سر انور اٹھاتے ہیں اور شفاعت کی دعا فرماتے ہیں، اور وہاں اللہ رب العزت آپ کو مقام محمود پہ فائز فرماتے ہیں۔ گویا یہ جو امامت ہے انبیاء کی، بلکہ یہ کہنے دے پوری انسانیت کی امامت، یہ کہاں تک پہنچتی ہے
یہ اس کا آغاز نور محمدی سے ہوا، سبحان اللہ، اس کا ظہور حضور کی ولادت پہ ہوا، سبحان اللہ، اس کا نفاذ واقعہ معراج میں ہوا، اللہ، اور اس کی انتہا مقام محمود میں جا اللہ کے ہوتی اکبر. ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور خلق کے اعتبار سے اول ہوا، ٹھیک، نبوت کے اعتبار سے آخر ہوا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے امامت کا تاج جو ہے امامت کے اعتبار سے کائناتی اور ابدی ہوا، آہا سبحان اللہ، جس میں دنیا بھی شامل ہے، آخرت بھی شامل ہے، عالم مادیت بھی شامل ہے، عالم روحانیت بھی شامل ہے، عالم اسفل بھی شامل ہے، عالم اعلیٰ اور بالا بھی شامل ہے، عالم ملکوت بھی ہے، جبروت بھی ہے، عالم بشریت بھی ہے، سب عوالم اس میں شامل ہیں. جہاں تک کوئی تصور ہو سکتا ہے، علامہ نے کہا تھا ہر کجا ہنگامہ عالم بود رحمت للعالمین ہم بود. جہاں تک انسانی عقل و فکر پہنچتی ہے، حضور کی شان رحمت للعالمیت کے جھنڈے وہاں تک گڑے ہوئے ہیں. اللہ آپ کا سرچشمہ فیضان رحمت للعالمیت کا وہاں تک جاری و ساری ہے، چاہے وہ دنیا ہے یا آخرت، وہاں تک آپ کو حضور کی حکمرانی نظر آتی ہے. سبحان اللہ. تو یہ جو شان ہے، اور آگے چل کے دیکھیں جو آرگومنٹ آپ چھوڑ کے گئے ہیں، قرآن مجید چھوڑ کے گئے ہیں، جو یہ تہذیب چھوڑ کے گئے ہیں، اس سے بڑھ کے اب کوئی آرگومنٹ انسانیت کے پاس نہ آنا ہے، نہ اس کی کوئی توقع کی جا سکتی.